پچھلے 2 جمعے کے خطبے کا عنوان اور باتیں کچھ ذہن و دماغ میں ہوں گی کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت کیسے بنائیں، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور زندگی کو بابرکت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی اور خوش کر لیں، جس کے نتیجے میں وہ ہم گنہگاروں کو اپنی رضامندی اور خوشنودی لکھ دے اور ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اگر مومن اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی عمر نہیں چاہیے۔ رب جو ہمارے دلوں کا مالک ہے، ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں کو جانتا ہے، جو ہمارے دلوں کو ادھر سے ادھر پلٹنے اور الٹنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے ارادوں اور ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اور اگر آدمی اپنی زندگی کو بابرکت اور بامقصد نہ بنانا چاہے تو لمبی چوڑی عمر بھی بیکار ہو جاتی ہے اور وبال جان بن جاتی ہے۔ پچھلے 2 جمعے کے خطبے میں لگاتار یہ حدیث سنائی گئی اور آج پھر سنائی جا رہی ہے۔ اس کی عربی نہ صحیح، لیکن اس کا ہندی اور اردو ترجمہ ذہن و دماغ میں رکھ کر کے زندگی گزاریے۔ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے ہم سب پر فضل اور مہربانی فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ابھی سورہ مومنون کی سب سے آخری آیت جو ایک دعا ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی، وہ آیت پڑھی گئی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ کہیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا، نبی کو حکم دے رہا ہے، آپ کہیے رب اغفر، اے رب ہمارے ہمیں معاف فرما دے، بخش دے، وارحم اور ہم پر رحم فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے تو رحم فرمانے والا ہے۔ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ 2 چیزیں اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت، اور دوسری چیز ہے اللہ کی رحمت۔ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں ان دونوں چیزوں کا بیان خوب ہے۔ لفظ غفور اور لفظ رحیم خوب آیا ہے، اور یہ دونوں
الفاظ، دونوں شبد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اور عربی زبان و بھاشا کے لحاظ سے یہ دونوں لفظ مبالغہ کے لفظ ہیں، اور مبالغہ میں بڑھوتری ہوتی ہے، دائمی، دوام اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ رب ہمارا جو ہے، ہم سب کا رب بڑا بخشنہار ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، انہ هو الغفور الرحیم، یہ دونوں لفظ آپ قرآن پڑھیے تو بار بار آئیں گے، خوب آئیں گے، اور بندوں کے دلوں میں اور پڑھنے والے کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بٹھا دینا چاہتا ہے کہ تم جس رب کا کلام پڑھ رہے ہو اور جس رب کی بندگی تم کرتے ہو، جس رب کے تم بندے ہو، وہ بے حد و حساب مغفرت فرمانے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کا وہ مالک ہے۔ تم اس کی طرف جھک کر کے تو دیکھو، اس کی طرف پلٹ کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی خوب خبر دی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے خوب کثرت سے گناہ کیے، اپنی جانوں پر خوب ظلم کیا گناہ کر کر کے، کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن کب مایوس نہ ہو؟ اگر نان مسلم ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے، مومن نہیں ہے تو ایمان میں داخل ہونے سے پہلے، اور اگر مومن و مسلم ہے اور گناہوں میں لت پت رہنے والا ہے تو پھر گناہ چھوڑ کر کے توبہ کرنے سے پہلے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیر مسلم آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے، آپ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو، وہ دین بالکل صحیح دین ہے اور وہی دین الہی ہے، اللہ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بطور مذہب اور دین اسلام کے سوا جو کسی اور مذہب کو قبول کرے گا، کر سکتا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس دوسرے دین کو اور مذہب کو اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ خبر دے دی اللہ نے، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بڑے بڑے گنہگار کفر و شرک کے علاوہ جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہم نے انسانیت کا بڑا خون کیا ہے، ہم نے معصوم جانوں کو قتل کیا ہے، زناکاری اور بلاత్కాری میں ہماری زندگی گزری ہے،
دوسروں کو خوب ستایا ہے، دوسروں پر خوب ظلم کیا ہے، تو کیا اسلام قبول کر لینے سے ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ خوب کثرت سے گناہ کیے، ان سے کہہ دو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام قبول کر کے تو دیکھو۔ ایک مسلمان بھی ان گناہوں میں لت پت رہ سکتا ہے، اور مسلمانوں سے بھی اس قسم کے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اعلان مغفرت ہے کہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹو، آؤ اپنے رب کو راضی اور خوش کر لو، چھوڑ دو ان گناہوں کو اور کر لو توبہ، تو تمہیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ یہاں بھی لفظ غفور پہلے آیا ہے، بعد میں لفظ رحیم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، صرف میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا نہیں، بلکہ یہ بھی لوگوں کو بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب بھی ہے، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب بھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے قریب ہے۔ نیکوکار لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر فساد و بگاڑ پیدا نہ کرو، اصلاح کر دینے کے بعد اللہ نے کتاب اتار دی، نبی بھیج دیا، نبی کی دعوت پہنچ گئی، اب گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، کفر و شرک کر کے اللہ کی زمین پر فساد و بگاڑ نہ پیدا کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور صرف اپنے رب کو پکارو، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امید کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ایسے نیکوکار لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش۔ اگر اللہ رب العالمین بخش دے، معاف فرما دے، تو پھر بندہ اس کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس رحمت کے بغیر کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ لا يدخل احدکم عملہ، صرف تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا، جب تک کہ رب کی رحمت، رب رحمان اور رب رحیم کی رحمت اس کو ڈھانپ نہیں لے گی۔ اس میں عمل کا بھی تذکرہ ہے اور رحمت کا بھی تذکرہ ہے۔ عمل کر کے جو بندہ جائے گا اللہ کے حضور، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے سائے تلے لے لے گی، جس رحمت کی بھیک اللہ کے رسول بھی صبح و شام مانگا کرتے تھے۔ اللہ
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بہت مشہور دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے، اور پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر بھی مجھ کو اپنی رحمت سے محروم یا دور نہ فرما. اللہ اکبر. آنکھ جھپکائیے، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اے میرے رب تو مجھ کو اپنی رحمت سے دور نہ فرما. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے اچھے مسلمان، امت کا اس پر اتفاق ہے، جن کے مناقب میں قرآن کریم میں آیتیں اتری. جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. ہر دروازہ پکار کر کے کہے گا مجھ کو کراس کر کے جنت میں جاؤ، مجھ کو پار کر کے جنت میں جاؤ. آپ انتقال سے پہلے فرماتے ہیں مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے باب ابی بکر کے. ابو بکر کے نام سے جو دروازہ اس کو کھلا رکھا جائے. ہم نے سب کے احسانات کے بدلے کو چکا دیا سوائے ابو بکر کے احسان کے. کیا کہنے ابو بکر کی شان، ابو بکر کی شان کیا کہنا. اللہ اکبر. ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، اور یہ بشارت اللہ کی طرف سے آپ نے سنائی. وہ ابو بکر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ کلمات سکھا دیجئے، کچھ دعا بتا دیجئے جس کو میں نماز میں پڑھوں. آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. خوب ظلم کیا ہے، گناہ خوب کثرت سے کیے ہیں. انسان ہے، انسان کا کام ہے رب کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا. ابو بکر جیسے عظیم شخصیت کو اللہ کے رسول پہلے یہ سکھا رہے کہ گناہوں کا خوب اقرار کرو، اس کے بعد بخشش مانگو. تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو 2 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ہے جو بھی پڑھی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو. ایک عمل اور ایک اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت انہیں حاصل ہوگی جو اپنے گناہوں پر نادم رہے اور ندامت کے ساتھ توبہ کر لیا اور گناہ کو چھوڑ دیا اور رب سے بخشش مانگتے ہوئے رب کی طرف پلٹ آیا، نمازوں کی پابندی کی جو تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے. پھر عمل بھی ایسے جو اللہ کے یہاں قبول ہو. ہمارا عمل قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ تو رب جانتا ہے، لیکن قبولیت کے لیے کچھ طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اپنے نبی کے حوالے سے کہ جب تک اس طرح نہیں کرو گے، بھلے تم نماز پڑھتے رہو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، حج بھی کر لیا، حج کر لو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، لیکن اس میں قبولیت کی شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے.
اس کی فکر انبیاء بھی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ نمل میں تذکرہ فرمایا حضرت سلیمان کا کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے عمل کروں، ایسی نیکی کروں جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ اگر نیکی کے ساتھ شرک کا عمل ہے تو ہرگز قبول نہیں، اگر کسی بڑے اچھے عمل کے ساتھ بدعت ہے تو بدعت کے ساتھ نیکی قابل قبول نہیں۔ محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع و پیروی میں جب تک عمل نہ ہو قابل قبول نہیں۔ یہ تینوں شرطیں پوری کر دی، شرک سے بھی پاک، بدعت سے بھی پاک، محمد الرسول اللہ کی پیروی میں عمل کیا، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کی تو عمل حبط اور برباد۔ آگے بڑھیے، حقوق العباد میں آئیے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بڑے چاق و چوبند، نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت، نماز تہجد کا بھی بسا اوقات اہتمام یا ہمیشہ اہتمام، اللہ سب کو توفیق دے۔ رمضان آ جائے تو رمضان کی بڑی قدر، اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اگر اس سے زیادہ دیا ہے تو سفر حج بھی، اور بھی دوسری نیکیاں کرتا ہے، لیکن پرلے درجے کا بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، زبان کا اوچھا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو ستاتا رہتا ہے، ہاتھ سے بھی اگر نوبت آ جائے تو تھپڑ مار دے، دوسروں کا حق غصب کر لے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لے، دوسروں پر ظلم کرے، تو ایسی صورت میں نیکیاں اور عمل قابل قبول تو ہو جائیں گی، نیکیاں ثابت ہو جائیں گی، لیکن ساری نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دے گا جن کو ستایا، جن کو تھپڑ مارا، جن کے ساتھ گالی گلوچ کیا، جس کا حق دبا لیا، جس پر ظلم کیا۔ ابھی ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی اور نیکیاں ختم، تو اب مظلوموں کا ظلم لے کر کے اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ حتی طرح فی النار، نمازوں کا بڑا پابند، تہجد گزار، مال خرچ کرنے والا، حاجی صاحب، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، طرح فی النار، آگ میں جا رہا ہے، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ عمل قبول ہو گئے، نیکیاں ثابت ہو گئی، لیکن پرلے درجے کا برے اخلاق کا مالک تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ اسلام میں انسانی حقوق کی جتنی پاسداری کی گئی ہے، جتنا خیال رکھا گیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، کسی تعلیم میں اور کسی تہذیب میں اتنا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ وہ تو ساری نیکیوں کا بدلہ مظلوم کو دینے کی دھمکی دے رہا مرنے کے بعد، اور جہنم میں جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو رب کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور رب کی رحمت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو عمل لے کر کے جائیں گے۔ کون سے عمل؟ جو قابل قبول ہوں۔ عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے بنیادی شرطیں آج بتائی گئی: شرک سے پاک زندگی، بدعت سے پاک زندگی،
محمد الرسول اللہ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزرے، محمد الرسول اللہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو، زبان اور اخلاق کا اوچھا نہ ہو اچھا ہو، اوچھا نہ ہو اچھا ہو، اس کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کلی نصیب فرمائے، مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر طرح سے، یقیناً وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔